قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں، وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو، وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ جلد ہی تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ ہر وقت رہتا ہے۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہونے لگیں گے۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اس دینے والے کو جو تیرے نہ مانگنے پر بھی تجھے عطا کرتا ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا لیکن تم بھول جاتے ہو۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکالا۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ معجزے یقین کرنے والوں کے لیے ہی ہوا کرتے ہیں، لیکن اس کے ملنے کا وقت تمہاری سوچے ہوئے وقت سے بہت مختلف ہو سکتا ہے۔ یہی دعا ہی تو ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنایا۔ ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہو، ممکن ہے اللہ بس کن کہنے ہی والا ہو اور تمہارا ادھورا قصہ مکمل ہونے والا ہو۔ پتہ ہے قرض میرا اللہ کبھی نہیں رکھتا، نہ آنسوؤں کا قرض نہ یقین کا قرض۔ تم جو اسے دیتے ہو وہ اسے دگنا کر کے واپس عطا کرتا ہے۔ تم ایک قطرے کے لیے آنسو بہاتے ہو، وہ 7 سمندر دینے پر اختیار رکھتا ہے۔ تم اگر اس پر ایک ستارے جتنا بھی یقین رکھو تو وہ تمہیں اس وسیع و عریض آسمان سے بڑھ کر معجزے عطا کرنے پر قادر ہے۔ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ وہ خود ہی تو عطا کرتا ہے اور اسی نام سے ہی تو جانا جاتا ہے، سب سے قریب اور غور سے سننے والا۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب وہ دینے میں ذرا تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، پھر وہ اسے رد کیسے کر سکتا ہے؟ جن ہاتھوں کا اٹھنا اسے اتنا پسند ہے کہ وہ روزانہ تمہیں اپنے در پر بلانا چاہتا ہے تاکہ تم اس سے التجائیں کرو، تو پھر وہ ان ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا سکتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت تب بھی تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی دعا کرتے ہو۔ کن دعاؤں سے ہی ہیں اور دعائیں تو اللہ کو تمہاری طرف متوجہ کرتی ہیں، اور اللہ رب العزت خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پہ بلاتا ہے۔ یہی دعا ہی تو ہے جو تمہیں اپنے رب سے رابطے میں رکھتی ہے۔ اس کی شان ہے کہ وہ اپنے در کا پتہ تبھی دیتا ہے جب اس نے تمہیں بے حد اور بے حساب نوازنا ہوتا ہے۔ وہ تب بلاتا ہے جب تمہیں ہر غلطی سے پاک کرنا ہو، جب تمہیں دنیا کی تکلیفوں سے آزاد کرانا ہو۔ بے شک وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جب ناممکنات کے خیالات تمہیں مایوس کرنے لگیں تب اللہ کی یہ آیت یاد کر لینا۔ بے شک تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ کوئی سوچ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی کان اسے سن نہیں سکتا۔ پھر بھی کتنے دل ہیں جو اس کی یاد میں تڑپتے ہیں، کتنے قلب ہیں جو اس کے نام سے راحت پاتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، کوئی قربانی رائے گاہ تو نہیں جاتی، کوئی آنسو بیکار تو نہیں گرتا اور کوئی آہ خالی تو نہیں جاتی۔ جب سورہ ال-عمران میں میرے رب نے فرمایا ہے کہ دعا تو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتی ہے، تب تمہیں قبولیت کا شک کیوں ہو جاتا ہے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رحمان 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا تم سے کچھ لے لے اور اس سے بہترین عطا نہ کرے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم اپنا ٹوٹا وجود اس کی دہلیز پر لے جاؤ اور وہ تمہیں نہ تھامے۔ خلل ہمارے یقین میں ہے، اس کی عطا میں نہیں۔ تم اس پہ اگر ایک قطرہ بھی یقین کرتے ہو تو وہ تمہیں سمندر جتنا عطا فرماتا ہے۔ جب اس دنیا سے تھک ہار کر تم اس کے در پر جاتے ہو، وہ آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کرتا ہے۔ اس کی عطا کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں تمہارا گمان ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارے ٹوٹے دل کے لیے اختتام میں کن کا معجزہ ہے۔ میں نے ہر حال میں اپنے رب کو مہربان ہی پایا، اس وقت بھی جب میرا دل سیاہ پڑ گیا، میرے پاس صرف گناہ تھے، میں نے اپنے رب کو پکارا،
اے میرے اللہ میرے دل کو گناہوں سے پاک کر دے۔ میرے رب العالمین نے میرے دل کو پھیر دیا، مجھ پر اپنی رحمت کی، تب میں نے جانا کہ وہ ہی ہے جو آپ کو ہر بدتر سے بدترین حالات میں بھی اپنا بنا لیتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو کہیں نہیں جاتا، ہم ہی اس کو چھوڑ کر دوسروں سے محبت تلاش کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے جان لیا محبت حق ہے مگر رب سے کی جانے والی محبت۔ اللہ محبت ہے، اللہ محبت ہے، اس کو چاہنے اور چاہے جانے کا حق ہے، اس کی محبت کافی ہے۔ اے میرے اللہ بس مجھے معاف کر دے، بے شک میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تمہاری دعاؤں کو حقیقت میں بدلنے کی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے مانگنے سے منع تو نہیں کیا، اللہ نے دینے سے انکار تو نہیں کیا، وہ تو چاہتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ تو پھر کرو نا دعا، بتاؤ نا کہ اللہ کو کیا چاہیے تمہیں، منا لو، اللہ تعالیٰ تو مان جاتا ہے۔ جب بہت دل اداس ہو تو اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو، اپنے دل کی ہر بے چینی کو اس کے سامنے رکھ دیا کرو، وہ خود تمہیں صبر دے گا، تمہیں ہر الجھن سے دور کر دے گا، تمہارے دل کو مضبوط اور تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا۔ وہ تمہاری ہر بات ہر سوچ سے واقف ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ تم اپنی دعاؤں سے اپنا نصیب بدل سکتے ہو۔ تمہاری تڑپ میں اتنی عنایت ہے کہ تم سکون الہی محسوس کر سکتے ہو۔ اللہ پاک ہر ناممکن چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہیں، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ دعا کی شدت سے واقف ہے، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، یا تو وہ چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ مل جاتی ہے یا اس کے بدلے بہترین سے نواز دیا جاتا ہے، لیکن دعا رد نہیں کرتا، وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں سے بھی خوب واقف ہے۔ بس مانگتے رہنا اور صبر کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نظر نہیں آتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کی تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ کبھی سنا ہو، ایسی چیزیں جن کی تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائیں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی۔ دعائیں وہ معجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا۔ دعائیں وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کر سکتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعا ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، اور دعائیں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہیں، وہ تمہاری دعائیں نہیں تو اور کیا ہیں۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ صبر کا صلہ اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے کہ بدلے میں صلہ دینے والا ہی مل جائے۔ مجھے تو کبھی ایسا گمان نہیں ہوا تھا کہ سب کچھ کھو کر بھی مجھے سب مل جانا ہے۔ عجیب پہیلی ہے زندگی، کبھی جیت کر انسان ہار جاتا ہے اور کبھی ہار کر جیت جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیت جانے کا مطلب اپنی من پسند چیز حاصل کر لینا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ اپنی من پسند چیز ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ تبھی تو ہر جیت پرسکون نہیں ہوتی اور ہر ہار بے سکون نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اس کی محبت کے سوا ہر محبت بس خود غرض ہے۔ یہاں تو سودا بازی چلتی ہے، یہاں تو جذبات منہ مانگی قیمت پر بکتے ہیں، جس نے زیادہ بولی لگائی محبت اس کی ہوئی، اور مجھے جیسے کچھ جنہیں دنیا کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا، ان کا کاسا خالی ہی رہ جاتا ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کاسا کب خالی کر دیتا ہے؟ جب وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس سے بھرنے کی لگن اس کی جانب کھینچ لائے۔ اور جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ بھری ہوئی غافل جھولی سے اللہ کو یاد کرتی ہوں۔ خالی کاسا بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور جو اس کو یاد کرتے ہیں اس کو دنیا یاد رکھتی ہے۔ آج جس مقام پر ہوں وہاں بس میرا اللہ ہے، اور اس سے بڑی فتح اور کیا ہوگی کہ سب کو ہار کر میں نے اللہ کو جیت لیا ہے۔ اب ہار میری مقدر کا حصہ نہیں رہی۔ دینے والے سے محبت کر لو،
دینے والے سے محبت کر لو، پھر وہ سب ملے گا جو ملنے والا نہیں۔ تہجد کی ایک بے سکونی رات باقی ساری عمر کی راتوں کو باسکون بنا دیتی ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے، جو اللہ کو چنتا ہے، اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چنتا ہے، ہدایت والوں کو اپنی راہ کی جستجو میں چنتا ہے، اور جسے وہ چن لے پھر اسے عام سے خاص کر دیتا ہے، اتنا خاص کہ پھر وہ فرماتا ہے بس مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہم بہت تھک جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھنے لگ جاتے ہیں، یا اللہ میں ہی کیوں، میری من پسند چیز ہی کیوں؟ اگر کبھی زندگی میں وقت ملے تو اس بات کو ضرور محسوس کرنا کہ ہم خوشی میں جتنی مرضی سجدہ کریں مگر اللہ سے کبھی بھی اتنی مضبوطی سے نہیں جڑ پاتے جتنا ہمیں اس سے غم کا ایک سجدہ جوڑتا ہے۔ یہ دل کی فطرت ہے، جب تک گرتا نہیں ہے تب تک سنبھلتا نہیں ہے۔ جتنی شدت سے ہم غم میں اس کا نام لیتے ہیں، جتنی شدت سے ہم غم میں اس کے قریب دوڑتے چلے جاتے ہیں، جتنی شدت سے ہم تڑپ کر اس کو اپنی داستان بتاتے ہیں، خوشی میں یہ شدت نہیں ہوتی۔ اسی لیے کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بات کرے، مجھے پکارے، پھر وہ اس سے اس کی من پسند چیز دور کر دیتا ہے تاکہ رابطہ بے حال رہے بندے سے۔ اور اگر وہ تم سے رابطہ بے حال رکھنا چاہتا ہے تو پھر تو اس کے غم کے صدقے جو اس نے جھولی میں ڈالا ہے، اور یاد رکھنا عبادت سے خدا محسوس ہوتا ہے مگر غم خدا تک لی جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو گے تو غم کبھی بھی تمہیں تھکنے نہیں دے گا۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا کل۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تم رات کو سو اور صبح اٹھو، سب ٹھیک ہوا ہو۔ تمہیں تم نہیں، تمہارا درد نہیں، تمہیں تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے۔ تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے جو نہ تو تمہیں آگے لے جانا چاہ رہا ہے نہ پیچھے۔ تم ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، یا تو تم اس کو مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا اس کو اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو۔ نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو نہ اس ذات پر، تو وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب لو، وہ 10 قدم تمہیں اور دے گا، بس یقین رکھو۔